تکلم اور گویائی انسان کا خاص وصف ہے۔ گفتگو کرنا بنی نوع انسان کا خاص امتیاز ہے۔ گویائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام حیوانات بلکہ ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس شرف میں دوسرا کوئی حیوان انسان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ انسان کے گلے کی ساخت اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بنائی ہے کہ اس سے وہ ہزاروں قسم کی آوازیں نکال سکتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے تمام حیوانات چند مخصوص آوازیں تو نکال سکتے ہیں لیکن ان سے زیادہ نہیں۔ مزید توفیق پا کر انسان نے ان آوازوں کو ایک ضابطے میں اور ایک قاعدے میں منضبط کر لیا۔ مخصوص اصوات اور آوازوں کا ربط مخصوص مفہوم اور مطالب سے جوڑ لیا گیا۔ حروف اور الفاظ مفہوم اور مطلوب بیان کرنے لگے۔ الفاظ اور معانی میں باہمی ربط کو قائم ہو گیا۔ اس طرح انسانوں کے درمیان ذہنی طور پر ایک مشترکہ رابطہ تیار ہو گیا۔ ایک زبان وجود میں آ گئی۔ اجتماعیت پسند انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت اپنے افکار و خیالات دوسرے انسانوں کو سمجھانا تھا۔ ابلاغ اور تفہیم انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ انسان کو ایک ایسا رابطۂ تفہیم اور ذریعہ درکار تھا کہ جو انسانوں کے درمیان افکار و خیالات کی تبلیغ کا سبب بن جائے۔ اس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے بات چیت کرنے کے قابل ہو گیا۔ زبان کا واضح کرنا انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں میں سے شمار فرمایا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے اللہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ انسان نے دور دراز خطوں اور مختلف ماحول میں رہائش اور سکونت اختیار کی۔ صدیوں تک مختلف انسانی قبائل سب سے کٹے ہوئے الگ تھلگ زندگی بسر کرتے رہے۔ ماحول کی تبدیلی سے نئے الفاظ پیدا ہوئے، نئے معانی پیدا ہوئے جس کے باعث مختلف زبانیں وجود میں آ گئیں۔ آج دنیا میں ہزاروں زبانیں اور بولیاں پائی جاتی ہیں۔ بڑی بڑی زبانیں جن کو ام السنہ کہا جاتا ہے وہ بھی 8-10 سے کسی طرح کم نہیں ہوں گی۔ اور اللہ ہے جس نے انسان کو قلم سے سکھایا اور کچھ سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا، القرآن۔ زبان کی ایجاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزید توفیق بخشی اور اس نے تحریر کا فن ایجاد کر ڈالا۔ تحریر کا فن کس طرح اس نے ایجاد کیا، کب، کہاں اور کس طرح ایجاد ہوا، یہ ساری باتیں ماضی کی گم شدہ داستانیں ہیں۔ تحریر کے مختلف نقوش اور مختلف آثار جو مختلف زمان و مکان میں دریافت ہو چکے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فن تحریر کی تکمیل صدیوں میں ہوئی ہے۔ اس سفر کے 3 بڑے مرحلے نمایاں نظر آتے ہیں۔ نقل اتارنا انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ ابتدا میں محض تفریح طبع کے لیے انسان نے اپنے ارد گرد کے ماحول کی اشیاء خصوصاً جانوروں کی تصویریں بنانا شروع کیں۔ آغاز میں یہ تصویریں بہت بھونڈی اور بے تکی تھیں لیکن بتدریج ان کی اندر صفائی آنے لگی اور اصل سے مطابقت پیدا ہونے لگی۔ پھر تو تصویر سازی میں انسان نے بڑی مشائق حاصل کر لی۔ جنوبی فرانس اور صحرائے اعظم میں واقع پہاڑوں کی غاروں میں اس دور کی بنائی ہوئی تصویریں ملتی ہیں۔ انسان نے تصویروں میں رنگ بھرنا بھی شروع کر دیا تھا۔
اس لیے کہ ان میں سے بعض تصویریں رنگ دار ہیں۔ اس زمانے کو تصویری دور بھی کہا جاتا ہے۔ محققین کے نزدیک اس کا زمانہ 15,000 قبل مسیح ہے۔ تصویر سازی کے بعد انسان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ پوری تصویر بنانے کے بجائے اس نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر تصویری خاکے بنانے شروع کر دیے۔ پھر ان خاکوں کے ذریعے اس نے اپنے خیالات ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر ایک گول دائرہ بنا کر سورج کو ظاہر کیا جاتا تھا اور اس سے دن مراد لیا جاتا تھا، یا لہریں بناتے تھے اور دریا پانی مراد لیتے تھے۔ اس زمانے کو دور خاکہ نگاری یعنی کہ پکٹوگرافی بھی کہا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری میں جب انسان نے مزید مہارت حاصل کر لی تو نقوش کی شکلیں مستحکم، پختہ اور خوبصورت ہو گئیں۔ ان کی شکلیں بھی متعین ہو گئیں اور ان کے بنانے میں سہولت ہو گئی۔ بنانے میں وقت بھی کم خرچ ہوتا تھا۔ اس کو رمزیہ یا علامتی دور یعنی کہ سمبولک کہتے تھے۔ پھر انسان نے ان رمزیہ نقوش کو خاص تصورات کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ یہ در حقیقت ترقی کی جانب ایک انقلابی قدم تھا۔ اس کو تصویر نگاری یعنی کہ آئیڈیا گرافی کا دور کہتے ہیں۔ انسان کو مزید ترقی کی توفیق ملی۔ اس نے ان رمزیہ نقوش کو آوازوں کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اس کو آواز نگاری یعنی کہ فونوگرافی کا دور کہتے ہیں۔ ترقی کا بھرپور قدم اس وقت اٹھایا گیا جب انسان نے حلق سے نکلنے والی آوازوں کے لیے جداگانہ نقوش مخصوص کر لیے۔ ان صوتی نقوش کو حروف ابجد یا حروف الفابیٹ کہتے ہیں، جو اس طرح حلق کی آوازوں کو جوڑ کر الفاظ بناتے ہیں، اسی طرح صوتی نقوش کو جوڑ کر تحریر لکھتے ہیں۔ اب ہر قسم کی آواز کو قلم بند کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اب گفتگو کو تحریر میں منضبط کرنا آسان ہو گیا۔ فن تحریر کا یہ سفر کئی صدیوں میں جا کر مکمل ہوا۔ بہت سی قوموں نے مختلف ملکوں میں تحریری سفر کا آغاز کیا۔ بعض قومیں ایک سنگ میل پر جا کر ہٹک گئی، مزید سفر جاری نہ رکھ سکی۔ البتہ بعض ملکوں میں تحریر کا سفر منزل مراد پر پہنچا۔ زبان کی تخلیق کے فن کے بعد فن تحریر کی ایجاد انسان کا سب سے عظیم الشان اور کارآمد کارنامہ ہے۔ اس کی اہمیت اور عظمت میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ تو ہوا، کمی نہیں آئی، بلکہ دن بدن اضافہ ہی ہوا۔ تحریر افکار اور خیالات کو محفوظ کرنے کا سب سے خاص طریقہ کار ہے۔ انسان کا حافظہ کمزور ہے، بہت سی باتیں وہ بھول جاتا ہے۔ تحریر کے ذریعے حافظے کو تقویت مل گئی۔ انسان کے افکار کو، اس کے کارناموں کو تحریر کے ذریعے دوام اور استحکام حاصل ہو گیا۔ یہ کارنامے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ تحریر کے ذریعے بعد مسافت پر بھی قابو پا لیا گیا۔ تحریر کے ذریعے دور دراز ممالک میں آباد انسانوں تک افکار اور خیالات کا پہنچانا ممکن ہو گیا۔ تحریر کے ذریعے بعد زمانی پر بھی قابو پا لیا گیا۔ تحریر نے ماضی کا رشتہ حال سے اور حال کا رشتہ مستقبل سے بھی جوڑ ڈالا۔ جس طرح گزشتہ زمانوں کے واقعات تحریر کی وساطت سے آج معلوم ہیں، اسی طرح آج کے واقعات آئندہ کے لوگ معلوم کر لیں گے۔ تحریر کے ذریعے انسان کے زمان و مکان کی دشواریوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔
تحریر کی ایجاد کے بعد ہی علوم و فنون، تہذیب و تمدن، مذہب و اخلاق، تاریخ و تجربات کو ترقی اور فروغ حاصل ہوا۔ انسان کی حیرت ناک ترقی اور تہذیب و تمدن کی خیرہ کن چمک دمک نے فن تحریر نے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ صحیح طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ تحریری خط ایجاد کرنے کا شرف سب سے پہلے دنیا کے کس خطے کو حاصل ہوا۔ جدید دور میں آثار قدیمہ کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ قدیم تاریخ کے بہت سے گوشے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ محققین اور ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا میں وادی دجلہ و فرات اور وادی نیل دو خطے ایسے ہیں جہاں انسانی تمدن کے قدیم ترین نمونے دریافت ہو چکے ہیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق تہذیب و تمدن کے اولین گہوارے یہی دو خطے ہیں۔ عراق یعنی بابل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے 9000 سال قبل رہائشی مکانات کا سراغ ملتا ہے۔ اسی طرح مصر میں تمدن اتنی ترقی کر چکا کہ مواسی سے 5000 سال قبل اہرام جیسی کوہ نما اور عجائب روزگار عمارت تعمیر ہو چکی تھی، جو اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی آج تک سالم اور محفوظ ہے۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب میں قدیم زمانے کی تاریخ کے متعلق بعض روایات ملتی ہیں۔ تحریر کے متعلق ان کے یہاں روایت ہے کہ پہلا شخص جس نے کپڑا سیا اور تحریر لکھی وہ اخنوخ درس و تدریس کی کثرت کی وجہ سے وہ ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اس کا زمانہ طوفان نوح سے قبل بتایا جاتا ہے۔ طوفان نوح کا زمانہ 3800 قبل مسیح متعین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ اندازاً 4000 قبل مسیح کا ہوا۔ یہودی روایت کے مطابق فن تحریر کا 4000 قبل مسیح میں رائج ہوا ہے۔ قرآن مجید نے مصحف ابراہیم کا ذکر کیا ہے۔ ان سے قبل کسی تحریری صحیفے کا ذکر نہیں ہے۔ وولی کی تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2160 قبل مسیح سے لے کر 1985 قبل مسیح تک ہو سکتا ہے۔ ان کی عمر 175 سال ہوئی ہے، گویا یہ 2000 قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت تک آرامی کنعانی خط شام میں رائج ہو چکا تھا۔ مصر میں 3200 قبل مسیح میں تصویری نقوش کے ذریعے تحریر کا فن رائج ہو چکا تھا۔ تصویری نقوش کے مزید ترقی کرکے جب وہ رمزیہ تحریر میں داخل ہوئے تو اس کو ہیروغلیفی خط کہتے ہیں۔ ہیروغلیفی یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی مقدس تحریر کے ہیں۔ ابتدا میں تحریر کا تمام کام کاہنوں اور مذہبی پروہتوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اس لیے ان کو مقدس تحریر یعنی ہیروغلیفی کہتے ہیں۔ رمزیہ مرحلے سے گزر کر خط جب تصویر نگاری کے دائرے میں داخل ہوا تو اس کو ہیروغلیفی کہتے تھے۔ اس وقت یہ خط کاہنوں کے ہاتھ سے نکل کر عمال حکومت کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ تمام سرکاری مراسلات اس خط میں ہوتی تھی۔ استعمال کی کثرت سے اب لکھنے میں مزید روانی اور سہولت پیدا ہو گئی۔ اس وقت اس خط کو ڈیماتیقی کہتے تھے۔ یہ
خط مصر میں صدیوں تک رائج رہا،